جی ندیم قریشی صاحب، آپ نے سنا شوکت ترین صاحب کو بھی، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے سخت شرائط عائد کی گئی ہیں اور آئی ایم ایف کا رویہ جو ہے ہمارے ساتھ بڑا سخت ہے۔ پہلی بات تو یہ، پہلا سوال میرا یہ کہ آئی ایم ایف کا اتنا سخت رویہ پاکستان کے ساتھ کیوں ہے، اور یہ جو سخت شرائط ہیں یہ عوام کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، شوکت ترین صاحب نے بھی ایک ورڈ یوز کیا، اور آپ بھی بڑی ذہین اور انٹلیکچوئل اینکر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیو پولیٹیکل حالات کی وجہ سے پاکستان پر پریشر ہے۔ اس ورڈ میں سب کچھ ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلکلی نہیں کی جاتی۔ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ کیا جیو پولیٹیکل کیا سچویشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے آئی ایم ایف نے؟ دیکھیں، ہمارے پڑوس میں ایک 7 گنا بڑا دشمن، جس کو افغانستان سے امریکن فوجوں کے انخلاء کے بعد، اشرف غنی کے وہاں سے فرار ہونے کے بعد بڑی سکی اٹھانی پڑی، اس کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی، اس نے بے پناہ کوشش کی، بے پناہ لابی کی پوری دنیا میں پاکستان کو پریشر بلڈ کرنے کی۔ آپ نے دیکھا پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کا واپس جانا اور پاکستان کو انٹرنیشنل تنہا کرنے کی وہ سازشیں ابھی حال ہی میں ناکام ہوئی، جب OIC آئی۔ پوری دنیا کے لوگوں نے، پوری دنیا کے مسلم ممالک نے پاکستان پر اعتماد کیا، اور پاکستان کا ایک انٹرنیشنل امیج بہتر ہوا۔ تو یہ جیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو بہت سارے ندیم صاحب، جب امریکہ افغانستان سے نکل کر گیا تو پاکستان نے اس میں ہیلپ کی اور امریکہ نے اس کو مانا بھی، لیکن اس کے بعد جو مبصرین بات کرتے ہیں، یہ ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی تھی وزیر اعظم عمران خان نے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ آپشن تھا اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں پتا تھا کہ پھر ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے تنگ کیا جائے گا، جیسے IMF، FATF کی بات کر لیں، یونائٹڈ نیشنز کی بات کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقہ تھا، یا پھر اس چیز کو تھوڑا سا ذرا بیک اینڈ پہ رکھ کر بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ اچھا، دونوں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ کسی ایڈکٹ مریض کا باقاعدہ علاج کیا جائے تو اس کو تکلیف سے نجات دی جائے، یا اس کو تھوڑا تھوڑا نشہ دے کے زندہ رکھا جائے اور ہمیشہ کے لیے مریض بنایا جائے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان میں چونکہ ٹریڈیشنل پولیٹیشن نے ہمیشہ وہی کیا کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے انٹرنیشنل اداروں کو اور طاقتور ملکوں کے سامنے جھکے رہے۔ پاکستان کے 4 وزیر اعظم ایسے ہیں جن کی میں نے پچھلے 20 سال میں UN میں سپیچ سنی، ایک ورڈ کشمیر کے حوالے سے اور ورڈ اسلام کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ ان کی پالیسی ہوگی، مجھے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حکمت عملی ہوگی، لیکن یہ شخص نہیں کرتا۔ ببانگ طول اسلام کا نام لیتا ہے، مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے، اور خواب دیکھا ہے اس شخص نے مدینہ کی ریاست کا۔ اس پر کئی لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، ان کی تحریروں پر بل بھی پڑھتے ہیں، وہ ان کی وجہ ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، ہم اس چیلنج کا مقابلہ بھی کریں گے۔ آج وقت ہے وہ اپوزیشن میں بہت اچھے اور شاندار لوگ موجود ہیں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اور آپ جو باتیں بتا رہے ہیں ان چیزوں کو ہم اپریشیٹ ایز اے قوم کرتے بھی ہیں، لیکن جو سخت شرائط عائد کی گئی ہیں وہ شرائط ہیں کیا؟ وہ پارلیمان میں کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ آج سینٹ کے اجلاس میں بھی یہی اپوزیشن اراکین نے کہا نا کہ ہمارے سامنے رکھی تو جائیں کہ ہیں کیا شرائط، وہ سخت شرائط جن کی بار بار بات کی جا رہی ہے۔ ایک گزارش سن لیں، IMF کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو فرسٹ ٹائم نہیں گئی، اس سے پہلے بھی آلموسٹ جو میرے پاس فگر ہے 22 یا 23 ٹائم پاکستان کے پاس IMF کا پیکج آیا۔ IMF پاکستان میں تحریک انصاف نے متعارف نہیں کروایا اس ورڈ کو۔ ان اداروں کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ پہلے بھی انگیج رہی، پاکستان کو فنڈنگ ملتی رہی، پاکستان لونز لیتا رہا، اور بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو آج شاید نہ ہو، آنے والے 20 سالوں میں گورنر پوچھے گا اس قوم کے لیڈر سے کہ آپ کو قرضے لے کر اس ملک پہ نان پروفیٹیبل پروجیکٹ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو یہ لوگ بتائیں گے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہر بات کا میڈیا پر اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اگر ہم آج بھی یہ سوچ لیں کہ ہم تمام چیزوں کو اکٹھے ہو کر ہم نے حل کرنا ہے، اپنے داخلی ایشوز پر ہم نے اپنی پولیٹیکل نظریات کو ایک دوسرے پر نہیں ٹھونسنا، ہم نے جو غلطیاں جس سے ہوئی ہیں وہ ماننا ہے۔ یہ 20-30 سال ٹھیک ہے، میڈیا پر نہیں، لیکن پارلیمان میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے سامنے تو رکھنا بنتا ہے نا، ان کی بھی نہیں آپ لوگ سن رہے ہیں، ان کو بھی نہیں بتا رہے کہ کون سی شرائط آج کی عائد کی گئی ہیں۔ رضا ربانی صاحب آج یہی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے، ہماری عوام بڑی مضبوط عوام ہے، وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر لے گی، لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب،
جی تنقید تو اپوزیشن کر رہی ہے، لیکن کیا کوئی اور آپشن ہے پاکستان کے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ؟ دیکھیں سابقہ حکومتوں نے بھی قرضے لیے، بات عائشہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ IMF کے پروگرام میں گئے، یہ تو کہتے تھے کہ خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو ہمیں تو انتظار ہے کہ عمران خان صاحب سنا تھا کہ یہ بڑی بات والے لیڈر ہیں اور جس بات کو کرتے ہیں اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حکم کریں 2 کی بجائے 10 کنٹینر لگوا دیتے ہیں، چھلانگ تو لگائیں ان کے اوپر سے نیچے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرضے لے کر ملک کے اوپر نچھاور کرنا، ملک کی فلاح و بہبود پر لگانا وہ ایک اور بات ہے، اور قرضے لے کر ان کو ایک ہی سانس میں ہڑپ کر جانا، اپنی جیبوں بھر لینا، اس کو کھا پی جانا اور پاکستان پر نہ لگانا، اور ان کے جو مارک اپس ہیں ان کے جو اوپر سود ہے وہ پاکستان کے خزانوں سے ادا ہو۔ بھائی ہوش کے ناخن لیں، میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں جو قرضے لیے گئے تھے اس سے پاکستان میں سی پیک جیسا شاندار منصوبہ آیا تھا، اس سے ضرب عضب شروع ہوئی تھی جس نے پاکستان میں امن بحال کیا تھا۔ وہ پیسے لے کر پاکستان میں جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ دور کی گئی تھی۔ ان قرضوں کے ساتھ پاکستان کے جو ذمہ دار ہے اس کو سبسیڈائز کیا گیا تھا۔ کھادیں جو تھی 2400 روپے میں DAP اور کنٹرول ریٹ پہ یوریا ملتی تھی، آج 10,000 روپے میں DAP کھاد کی بوری مل رہی ہے اور یوریا تو پاکستان میں مل ہی نہیں رہی۔ لوگ بیچارے ہاتھوں میں پیسے پکڑ کے سڑکوں کے اوپر دھکے کھاتے پھر رہے تھانوں کچہریوں کے ارد گرد، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ حالات ہے، خانہ جنگی شروع ہے اس معیشت کی خرابی کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ لوگ کھاد کے ٹرک لوٹ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں جہاں کہیں کھاد کا ٹرک نظر آتا ہے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور یہ علی صاحب کوئی تجویز دینا، آپ لوگ بڑے سیزن سیاستدان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کا، کوئی تجویز اگر یہ لوگ بات نہیں کرتے تو میڈیا کا فورم آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی تجویز دیں کہ کس طرح سے اس ایشو سے نکلا جا سکتا ہے، اتنی پریشانی جو پاکستانی عوام فیس کر رہی ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عائشہ جو صحیح بات ہے آپ نے بالکل کہا، میڈیا کا فورم ہمارے پاس موجود ہے، اسمبلی کا مائک تو ہم پر بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کی مطلب ہے کہ ایک ان کے وہ وزیر ہیں مراد سعید صاحب، وہ ہر کسی کو چور چور کہتے تھے، اینڈ پہ پتہ چلا کہ انہوں نے مطلب ہے کتنے ارب کے جو ہیں کک بیکس لے لیے۔ یہ بات ہم نے الزام نہیں لگایا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں نے ان پر الزام لگایا ہے، اور اس کے اوپر وہ کوئی وضاحت بھی نہیں کر سکے۔ دیکھیں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ بند کی جائے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جائے، پاکستان میں شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور فوری طور پر اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، اور جان چھڑانے کے بعد دوبارہ پاکستان کی عوام کے پاس آیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ لیکن علی صاحب کوئی بھی جماعت اگر آتی ہے، حکومت آئے گی، کوئی بھی جماعت جو آتی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے تو اس کے پاس کیا آپشن، جیسے اگر فرض کر لیتے ہیں آپ کی جماعت آتی ہے تو آپ کی جماعت کے پاس کیا کوئی ایسا پلان موجود ہے کہ فوری طور پر اتنے بڑا یہ جو مسئلہ ہے اس سے عوام کو نکال سکیں آپ لوگ، کہ IMF نے جو اتنی سخت شرائط عائد کی ہیں ان کو تھوڑا سا نرم کروایا جائے، یا کوئی اور طریقہ جس کے ذریعے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں عائشہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمارے سامنے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، کھادیں مہنگی تھی، بجلی کے ریٹس بھی زیادہ تھے، ہر گورنمنٹ کو چیلنجز فیس کر، لیکن پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اس سے بدتر حالات کبھی نہیں آئے۔ اس کا واحد حل اس سلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑانا ہے، اس کا واحد حل پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینا ہے، شفاف الیکشن کروانا ہے۔ جو حکومت پاکستان کے عوام کا ووٹ لے کر آئے گی اس کو احساس ہوگا کہ کل میں نے ان لوگوں سے ووٹ لیا، کل کو پھر میں نے عوام کی عدالت میں جانا ہے، وہ ڈیلیور کرے گی، وہ ان کی طرح بیٹھ کر چینی اور آٹے پر ڈاکے نہیں ڈالے گی، وہ ان کی طرح ادویات پر کمیشن نہیں کھائے گی، وہ ان کی طرح فارن فنڈنگ کیس میں ایکسپوز نہیں ہوگی اربوں روپے پاکستان کے ہڑپ کرتے ہوئے، ان کی کسی ہمشیرہ کی جیب سے اربوں روپے نہیں نکلیں گے جس کے بعد کہا جائے گا یہ سارا پیسہ جو میں نے آپ کو گنوا رہا ہوں، یہ تو چند کیس ہیں نا، ان کے تو بے شمار کیس ہیں، اگر یہ سارا پیسہ واپس کر دیں تو پاکستان کے دوسرے دن حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جو انہوں نے ان 3 سالوں میں کھا لیا، علی صاحب یہی باتیں
تو پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو کیا کرتی تھی کہ ان سے پیسے واپس لیں تو ان کے پاس تو اربوں خربوں روپے ہیں تو پاکستان کا قرضہ اسی طرح سے اتر جائے گا اور پاکستان کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. سحر صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی تجویز ملکی حالات کو ٹھیک کرنے کی, ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کی, اگر منی بجٹ روکنا ہے تو وہ کس طرح سے روکے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ عائشہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی لون دیتا ہے تو وہ آپ کی ساکھ دیکھتے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں, آپ کی پرفارمنس, یعنی کوئی پیسہ لگاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ملنا کیسے ہے, اور شرائط بھی اسی کے مطابق طے کی جاتی ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط آپ بات کر رہی ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو سعودی عربیہ سے ابھی انہوں نے جو پیسے لیے ہیں رکھنے کے لیے خالی بینک میں, اس میں جو شرائط, کبھی پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی تاریخ میں ایسا کوئی آپ مجھے نظیر بتا دیں کہ جب اس طرح کی شرائط رکھی گئی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی. ابھی انہوں نے بات کی جیو پولیٹیکل سچویشن کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کے پر ضرور مجھے بات کرنی چاہیے. دیکھیں, افغانستان کی سچویشن میں جب طالبان کی حکومت آئی تو عمران خان احمد نیازی صاحب کے آپ سارے بیانات نکال کے دیکھ لیں, ہی واز سیلیبریٹنگ اٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایسا کوئی ایک تاثر دیا کہ جیسے کوئی ایک جو ہے ایسی چیز ہے جس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے اور جس پہ ان کے ہاتھ میں کوئی خزانے کی کنجی آ گئی ہے. اب جبکہ حالات یہ ہیں کہ ہمارے بارڈر سے فینسز جو ہے اکھاڑی جا رہی ہیں, وہ فینسز جو ٹیکس پیئرز کے پیسے سے لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے, جس دن سے طالبان کی حکومت آئی ہے, ابھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات جو ایک فورن میڈیا سے پتہ چلے, وہ مذاکرات جو ہے وہ ایک مہینے کی فائر بندی جس کا ختم ہونے کا اعلان خود ٹی ٹی پی نے کیا, اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں. پھر یہ بات کر رہے تھے کہ جی جیو پولیٹیکل حالات, امریکہ کو کہہ دیا, ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں, بات یہ ہے ڈپلومیسی ایک بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے, اٹ کی ناٹ بی ریئیکشنل. آپ محض جو ہے وہ پبلک فیم کے لیے یا میڈیا اٹریکشن کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیانات نہیں دیتے, پھر اس کے بعد آپ خوشامدیں کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی کال نہیں آئی, پھر آپ کے مشیر سلامتی جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کے فورن منسٹر کوشش کرتے ہیں اور اب تک آپ کو ایک کال نہیں آئی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک رول مثبت ادا کیا انخلا میں, لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم کے اممیچور سٹیٹمنٹس تھیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا. امریکہ کو کیا ضرورت ہے جب اس کے بحری بیڑے کھڑے ہیں سمندر میں, اگر وہاں سے اس نے کوئی کاروائی کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. ہم نے ڈرون اٹیک افغانستان پہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے, میں سوال نہیں اٹھاؤں گی کہ راستہ کون سا اختیار ہوا.